کہ یہ واقعہ جو ہے کسی اور وقت ہوا ہوتا جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی جمہوریت کا چیمپئن ہے جنرل باجوہ اور فوج کے خلاف بات کرنا جو ہے غداری ہے، اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو جو ہے جن القاب کے ساتھ جو ہے یاد کرتے تھے، جس طرح ان کی عظمت کے گیت گاتے تھے، وہ اس وقت یہ واقعہ ہوا ہوتا، خدا نخواستہ 9 مئی والا، تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ واقعہ کرنے والوں کا کیا حشر ہوتا۔ بھائی صاحب آپ کا گلہ، کیونکہ میں شہباز شریف صاحب کی بھی اس دن سپیچ سن رہا تھا جو لاہور میں انہوں نے کی، اس میں بھی انہوں نے عدلیہ میں موجود چند کالی بھیڑوں کا لفظ انہوں نے وہاں پہ یہ استعمال کیا اپنے۔ اب آپ کی گفتگو سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ گلہ آپ لوگوں کا عدلیہ کی طرف ہے۔ میں بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو آبسٹرکشنز جو کریٹ کی ہیں، عدلیہ اس وقت کس وقت کہاں تھی جب 21 لوگوں کو سزائیں ہوئی تھیں، سویلینز کو ملٹری کورٹ سے، اور لوگ قید کیے گئے تھے، سزائیں ان میں سے دو کو میرا خیال ہے if I am not wrong تو کیپٹل پنشمنٹ ہوتی، اس وقت عدلیہ کدھر تھی؟ صاحب لیکن this is a very strange point نا، کہ آپ حکومت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بھی عدلیہ سے ناراض ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بھی عدلیہ سے ناراض ہے۔ ابھی کل جو ہے وہ خاور مانیکا کا جو کیس تھا وہ آخری بالکل دم پہ اپیل پہنچی ہوئی تھی، جج صاحب نے 10 منٹ کی تقریر سنی ان کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جناب یہ کیس میں اب نہیں سن سکتا۔ آج عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں ایز اے پٹیشنر وہاں پہ موجود تھے، لیکن عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب ان کو اس کیس کی براہ راست نشریات نہیں چلیں گی، جبکہ اس سے پہلے اسی کیس کی چلتی تھیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ اپنے اینڈ پہ ناراض ہیں، تو لگ رہا ہے دونوں پارٹیز ہی ناراض ہیں عدلیہ سے۔ چلے میں آپ کی ایک بات بیچ میں سے پک کر لیتا ہوں۔ دیکھیں یہ کس کو فیسلٹی موجود رہی ہے؟ نواز شریف کو ملی یا آصف زرداری صاحب کو ملی یا بے نظیر بھٹو کو ملی یا شہباز شریف کو ملی یہ فیسلٹی لائیو اس کی کوریج کی جو ہے، کہ وہ رائٹ ہے ملزم کا کہ وہ لائیو کوریج اس کی دی جائے اور اس کو جو ہے باقاعدہ جو ہے بولنے کی اجازت دی جائے؟ یہ پریولیج ہے، اٹس ناٹ اے رائٹ، یہ پریولیج ہے، اور اٹس این ایکسٹراڈنری پریولیج which was not granted to anyone else. It's just عمران خان جس کو یہ پریولیج گرانٹ کی جا رہی ہے۔ ہمیں اس میں بھی اعتراض ہے، اس میں بھی اعتراض ہے کہ یہ امتیازی سلوک کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے امتیازی سلوک جو ہے؟ خواجہ صاحب اس کیس میں وہ ملزم نہیں ہے، وہ تو ایز اے پٹیشنر موجود ہے نا، وہ اپنا کیس خود وہاں پہ پلیڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ملزم والے بھی آئے تھے نا، ملزم والے میں بھی آئے تھے۔ اب کون سے ملزم والے آپ کو یاد ہے نا کون سے کیس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ایک پہلے بھی ایک کیس میں آئے تھے، نیب والے کیس میں، جو انہوں نے خود جس کے لیے ریمارکس ان سے لیے گئے تھے، یہ وہی کیس ہے ان کے اوپر کیسز ہیں۔ یہ خواجہ صاحب یہ وہی کیس ہے، نیب ترامیم کا ہی کیس ہے، ان کے اوپر کیسز نہیں ہیں، ان کے اوپر یعنی ایک شخص جو ہے وہ اگر وہ اپنی پوزیشن چینج کر لیتا ہے کہ ملزم، وہ کئی کیسز میں ملزم ہے، وہ اس وقت قید ہیں۔ یعنی ہمارے لیے کہا جاتا تھا یہ کہ میں پاکستان جاؤں گا، میں ایئر کنڈیشنر اتروا دوں گا، یہ کون سا سیاسی جو ہے وہ قیدی ہے؟ آپ مجھے بتائیں پچھلے 8-10 سال میں جو رہا ہو، جس کو ایئر کنڈیشنر کی اور کیا کہتے ہیں وہ دوڑ لگانے والی مشین جو ہے وہ اس کی ٹریڈ مل کی یہ ساری فیسلٹیاں ہوں، اور اس کے ٹویٹر بھی اکاؤنٹ بھی استعمال ہوتا ہو، اس کے بیانات بھی جاری ہوں، لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کی بھی فیسلٹی ہو، یہ کس کو فیسلٹی تھی؟ ساری فیسلٹیز آپ لوگوں کے پاس تھیں۔ نواز شریف صاحب کو اے سی ملا ہوا تھا، کھانے بھی گھر سے جا رہے تھے، ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں، کئی ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ یہاں پہ ان کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں صرف جمعرات کو ملنے کی اجازت ہے، باقی ہفتے نہیں ہے۔ ملاقات ہوتی تھی، ادھر بھی یہی ہو رہا ہے، ایک دن ملاقات ہوتی نواز شریف کے ساتھ، ٹھیک بالکل ایک دن تھا۔ شہباز شریف کے ساتھ صرف ایک دن تھا، میرے ساتھ صرف ایک دن تھا۔ ٹھیک، یہ امتیازی سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ وائی؟ ہمارا تو گلہ یہ ہے، ہمارا یہ گلہ ہم جو جن لوگوں کے ہاتھ میں ترازو ہے اس سے نہ کریں تو پھر کس سے جا کے کریں؟ یہ تو خواجہ صاحب جن کے ہاتھ میں تو نہیں کر سکتے۔ خواجہ صاحب جن کے ہاتھ میں ترازو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ ہمارے کام میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، آپ کے وہ ادارے جو آپ کے انڈر آتے ہیں، آپ کی منسٹری کے ڈومین میں آتے ہیں۔ بات کر کے ایک سائل کی حیثیت سے جب یہ بات کرتا ہوں، میں انٹرفیئرنس نہیں کرتا،
میں اپنی فریاد جو ہے آپ کے ذریعے ان تک پہنچانا چاہتا ہوں. نہیں خواجہ صاحب، مجھے اجازت دیں، میں عدالت میں آ کے ان کے سامنے فریاد کرنا چاہتا ہوں. سر وہ آپ کی منسٹری کو بلایا گیا نا دیں. خواجہ صاحب، آپ کی منسٹری کو احمد فراد کے معاملے میں وہ جو شاعر جو ہیں وہ غائب ہو گئے اور اس کے بعد وہ آزاد کشمیر میں جا کے ملتے ہیں. اسی کیس کے اندر آپ کے سیکٹری دفاع کو بلایا، 2 دفعہ بلایا، وہ نہیں آئے. سیکٹر کمانڈر ISI کو بلایا، نہیں آئے. سیکٹر کمانڈر MI کو بلایا، نہیں آئے. یہ سارے ادارے تو آپ کے انڈر ہی آتے ہیں نا. دیکھیں میری بات سنیں، میں جن اداروں کی آپ بات کر رہے ہیں، میں بصیرت منسٹر، ان کا سویلین جو ہے وہ جو بھی آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، میں ان کا وزیر ہوں نا. جی میں نے ٹیلی ویژن کے اوپر آفر کی تھی، مجھے بلا لیں، میں آتا ہوں، میں ان سب اداروں کی نمائندگی کرتا ہوں. ٹھیک، میں نے کہا ہے اور کیا چاہیے. وہ جو ہے جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں 4-5 بندوں کے، وہ جو وزارت دفاع ہے اس کے نیچے کام کرتے ہیں نا. تو جب وزارت دفاع کا سربراہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں خود آ کے آپ کو دے دیتا ہوں، تو اس کے بعد کیا گنجائش رہتی ہے؟ آپ کا بھی گلہ نہیں بنتا اور عدلیہ کا گلہ بھی نہیں بنتا. تو میں آپ سے خواہش صاحب پوچھ لیتا ہوں نا، آپ میرے ساتھ موجود ہیں، میں آپ سے یہ سوال آج کر لیتا ہوں کہ بتائیے احمد فراد اتنے دن کہاں تھا اور ایک دم یہ آزاد کشمیر سے کس طرح برآمد ہوا؟ دیکھیں، اس سے یہ جو مسنگ پرسن کا کیس ہے، اٹس اے ویری وائڈر ایشو منصور صاحب، اٹس اے ویری وائڈر ایشو. آپ جو ہے خود مسنگ ہو جائیں اور 15 دن کے بعد کہیں نہ کہیں سرفیس ہو جائیں. میں اس ایشو کو جو ہے بلٹل نہیں کرنا چاہتا. خواجہ صاحب اس کو آسان کر لیتے ہیں نا پھر. میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ ایک فگر بتا دیجئے کہ جینونلی مسنگ پرسنز پاکستان میں کتنے ہیں؟ I have no authority کہ میں اس کے آپ کو کوئی کمٹمنٹ دے دوں. ایک اور کیس میں جو ریسنٹلی پھرتیاں دیکھنے میں آئی ہیں خواجہ صاحب، وہ ملک ریاض صاحب والا ہے. یکایک پنڈی کے اندر جو ہے وہ نیب نے چھاپا بھی مار دیا، پولیس کے ڈالے بھی پہنچ گئے. سننے میں آیا اس سے پہلے کہ ان کو منانے کی بھی کوششیں ہو رہی تھی کہ من جاؤ، وعدہ معاف گواہ بن جاؤ. انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ میں کسی طور پہ پریشر میں نہیں آؤں گا. کیا بنا ہے؟ معاملات سیٹل نہیں ہو سکے حکومت کے ساتھ جس کی وجہ سے اب دیکھیں یہ کام شروع ہو گیا؟ میری بات سنیں، میں ذاتیات پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن کیونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے تو پھر میں جواب دے رہا ہوں. لیکن مجھے یہ بتائیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہ سارا ملک ریاض صاحب کا جو پچھلے 25-30 سال سے جو کردار ہے پاکستان کی سیاست میں، جی، وہ لیجیٹمیٹ ہے یا وہ فیئر ہے یا وہ قانون کی سائڈ پہ کھڑے تھے یا قانون کے خلاف کھڑے تھے؟ ان کا جو کاروبار ہے، انہوں نے مختلف موقعوں پہ جو ڈیفرنٹ پولیٹیکل پوزیشنز لی ہیں ان کے ادارے نے، اور آپ لوگ جو ہے اتنے خوف زدہ اور اتنے انٹیمیڈیٹ ہو جاتے تھے اگر کوئی بندہ ان کا نام ٹی وی پہ لیتا تھا. آپ ذرا میڈیا سے بھی پوچھیں نا، ان کو بھی تو کٹہرے میں لے کے آئے جو لوگ ان کا نام نہیں لینا دیتے تھے، اور آج جب میڈیا کھلا ہی کھا رہا ہے، سارے نام لے رہے ہیں اس کا. ٹھیک، یہ کیوں ہے؟ بتائیں نا ذرا. یہ مجھے، میں آپ سے یہ سوال جی میں بتاتا ہوں. مجھے یہ بتائیے، آپ کے خیال میں پچھلے 20-25 سال میں ملک ریاض صاحب ایک کرپٹ انسان ہے؟ انہوں نے کرپشن کی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں اب تو مسئلہ جو ہے اس سے بہت آگے نکل گیا ہے. دیکھیں میں 190 ملین پاؤنڈ کا تو بالکل کہہ سکتا ہوں کہ 190 ملین پاؤنڈ میں جو بھی میں کیونکہ وہ میں نے ہینڈل کیا ہوا ہے، میں اس کمیٹی کا ہیڈ تھا، اور میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کچھ پریولیجڈ انفارمیشن ہوتی ہیں، لیکن وہ بالکل صحیح تھا. 5 عمران خان کے کابینہ کے وزیروں نے کہا ہے کہ ہمیں نہیں دکھایا گیا تھا وہ ڈاکومنٹ. میں ایکچولی خواجہ صاحب میں اس پہ نہیں آ رہا، جس میں چودھری فواد صاحب ہیں، جس میں وابڈا صاحب ہیں. میرا ایکچولی سوال کچھ اور تھا. وہ یہ تھا کہ آپ نے میڈیا کو کہا نا میڈیا نہیں اس کے اوپر بات کرتا، میڈیا پہلے اس کے اوپر بات نہیں کرتا. میرا سوال یہ ہے کہ ملک ریاض کے حوالے سے آج جو پھرتیاں دکھائی جا رہی ہیں، یا حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب اب ہم نے نہیں چھوڑنا، بس انف از انف، ہم لینڈ مافیا، قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں. گو اہیڈ، بالکل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. میری نظر میں تو آپ ابھی بھی بہت لیٹ آ رہے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جب شریف خاندان ان کے ساتھ بزنس ٹرانزیکشنز کر رہا تھا، تب ان کی لیگالٹی یا کرپشن یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی جب شریف خاندان ان سے یہ بزنس ٹرانزیکشن کر رہا تھا؟ دیکھیں یہ آپ بالکل آپ کا حق ہے یہ بات کریں. میں صرف اتنا آپ کو بتاؤں گا کہ جو NCA نے جو انکوائری کی تھی، اس NCA کی انکوائری میں جس ٹرانزیکشن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، انہوں نے وہ لیجیٹمیٹ قرار دی تھی.
ٹھیک یہ برٹش جو ہے ادارہ ہے جس نے لیجٹمیٹ، اس لیے آپ کی یہ نکتہ چینی جو ہے شریف خاندان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مس پلیسڈ ہے۔ میرا دوبارہ سوال یہ ہے کہ جتنی آپ لوگوں کی ایکسائٹمنٹ یا موٹیویشن ملک ریاض کو عمران خان کے اس ڈیل کو بے نقاب کرنے کے اوپر لگ رہی ہے، کیا صرف یہیں تک رہے گی؟ کیونکہ یہ تو نہیں ہوگا نا، ملک ریاض صاحب کی جانب سے یہ بھی آیا کہ پھر میں باقی کھاتے بھی کھولوں گا۔ اب اگر باقی کھاتے کھلنا شروع ہوئے تو وہ تو اگر کھولیں، بالکل کھولیں، نہیں تو حکومت کھولیں سر آپ کی حکومت اتحادی حکومت ہے کھولیں، آپ کی حکومت اتحادی حکومت ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ نہیں آپ نہیں ان کو کھولنے دیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ملک صاحب نہ کھولیو، خدا دا واسطہ جی، میں کیوں کہوں؟ اچھا اگر دیکھیں وہ اگر کو میرے کھولنے چاہتے ہیں، آپ کے کھولنا چاہتے ہیں یا کسی اور کے کھولنا چاہتے ہیں، ضرور کھولیں۔ ٹھیک، کیوں نہ میں کو منع تو نہیں کر رہا اس بات۔ حکومت جاتی ہے تو جائے نہیں، آپ یہ حکومت جانتے ٹپ کے ادھر کلی ٹر گئے نہیں ساری جس جڑی گل کرتے پہ پہلا ہوتے پیپلز پارٹی کی مدد سے کھڑے ہوئے نا سر آپ، اگر وہاں کے کوئی تانے بانے کھلنا شروع ہو گئے اور پیپلز پارٹی کہاں سے آ گئی؟ کوئی یہ تو ایک آپ میڈیا کی باتیں کر رہے ہیں نا، جب یہ وین it will come to that level تو اس کی ڈیفنس بھی ہو جائے گی، بالکل انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی، ضرور اچھا اس کی ڈیفنس بھی ہو جائے گی۔ ابھی ویسے تو بات کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے خواہش صاحب، یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نیول چیف کر رہے ہیں نا، آپ نے جو چیز جو ہولڈ آن، آپ نے جو بات کی تھی یہ این سی اے والی، وہ تو موجود ہے نا، ڈاکومنٹڈ موجود ہے، میں اس کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ باقی جو پیپلز پارٹی والی بات ہے وہ اسپیکولیشن ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ کہیں پہ ملک صاحب جو ہے اس کا کوئی ثبوت دیتے ہیں جو وہ اس کو بھی ڈیفینڈ کیا جا سکے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کیا جا سکے گا۔ ٹھیک یہ ابھی ویسے تھوڑی دیر پہلے جو نیول چیف کا آپ نے لیکن ملک صاحب دیکھیں، اور ملک صاحب انہوں نے دسو گے پچھلے 25-30 سال نہ ہر بندے نہ فٹ ہو جاندے سن۔ میرا مطلب ہے امیر دوسرے طریقوں سے بھی ہوا جا سکتا ہے۔ میں نام لے سکتا ہوں کہ بہت سے اس ملک میں جو ہے ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں وہ سب سے زیادہ امیر لوگ ہوں، 4 5 10 میں نام لے سکتا ہوں، سب سے زیادہ امیر ہوں، لیکن اس قسم کا امیر کون سا آ گیا جس کا سارا میڈیا جڑا ہے وہ پیری بیٹھ جاتا ہے سی کہ نہیں جی وہ نام نہیں یہ لینا ہے گا۔ اگر کسی بندے کو اگر ان بیساکھیوں کی ضرورت، سیاسی بیساکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، then something is terribly wrong with his business. You have to accept that. Then there is something terribly wrong with his business. ٹھیک، بٹ unfortunate thing is اگر خواہش صاحب اگر ایسی بات ہے تو your government was not ever able to catch him whatever he was doing. آپ نے کبھی بھی نہیں ان کے اگینسٹ ایکشن لیا۔ 2013 سے لے کے 2018 تک آپ کی گورنمنٹ کچھ نہیں ہوا نا، تو that means he also had strong ties with your government. میں ٹیلی ویژن پہ بہت سارے پروگراموں میں ان کا جو اس میں مبارک جو ہے میں نے لیا، لیکن وہ جو ہے سینسر ہو گیا۔ بہت بڑے صحافی ہیں، بڑا نام ہے ان کا۔ میں نے 3 پروگرام کیے، تینوں پروگرام میں کیونکہ میں ممنوع نام لیتا تھا، انہوں نے میرا پروگرام ہی ڈراپ کر دینا۔ خواہش صاحب یہ وہ اینکر جانے اور میں صحافی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ نہیں وہ نام مجھے پتا ہے آپ کس کی بات کر رہے ہوں گے یار، اپنی صحافت دے ول بھی تھوڑی سی میں آؤ پھیرنے ڈانگ تسی نا نہیں لے رہے، تسی حامد میر دا نام لے رہے ہو، دوسرے دا بھی لو، جس کو کریڈٹ دینا آپ نے اس کا نام لیا، جس نے یہ حرکت کی اس کا بھی نام لے، پھر پتہ لگے کون تھا یہ سب۔ یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ابھی خبر یہ آنا شروع ہوئی، کل آپ کی پارٹی کی جانب سے، حکومت کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی کہ جناب عمران خان صاحب کے خلاف غداری کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے گا۔ اب مجھے یاد ہے عمران خان صاحب کے اپنے دور میں آپ کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کی باتیں ہو رہی تھی اور بڑا کنڈیم کیا گیا تھا ایسی بات کو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ لوگ بھی اسی لائن کے اوپر چلنا شروع ہو گئے ہیں کہ خان صاحب کے خلاف غداری کا مقدمہ درج ہوگا؟ دیکھیں، لگانے کی بات جو ہے نا وہ نہیں تھی خواہش صاحب، لیکن اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا سوال تو یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ کیا آپ کی نظر میں ان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج ہونا چاہیے؟ میرا مطلب ہے 9 میں غداری نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ جو لوگ جن کے چہرے اور ساری ان کی جو زبان جس طرح وہ چلا رہے تھے ٹی وی کے اوپر 9 مئی والے دن جو ہے، چاہے وہ جی ایچ کیو تھا، یا کور کمانڈر کا گھر تھا، یا میاں والی تھا، یا چکدرہ تھا، یا مردان تھا، وہ ان لوگوں کے کہاں گئے وہ لوگ جو ہے؟ لیکن ہمارے ملک کا جو دفاع ہے، ہمارے ملک کی جو سالمیت ہے، وہ بعض اوقات جو ہے اگر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اس سے جو ہے وہ ریڈ لائن جب کراس ہوتی ہے کہ لوگوں نے چاکے کھول دے انہیں منصور علی خان صاحب۔ دوبارہ میرا وہی سوال ہے کہ کیا عمران خان کو اب مسلم لیگ نون کی حکومت
غدار قرار دے گی؟ کیونکہ میں کل اور بھی ڈسکشن سن رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کی فیصل واڈا صاحب بات کر رہے تھے کہ ان کے اوپر پابندی بھی لگ سکتی ہے. کیا آپ لوگ واقعی اتنے ایکسٹریم سٹیپس تک جانے کا سوچ رہے ہیں؟ تو اگر عمران خان سے لگ جائے گا کوٹھا ٹیپ ہے. میں خواہش ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ اچھا پریزیڈنٹ ہے ایک سینئر پولیٹیشین؟ جو ہی از ابو لا. ہی از ناٹ ابو لا. نو ون از ابو دی لا. تو پھر نہیں سر، لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا سیاستدانوں کا گڈاسا جوڈیشل جو پروسیس ہے، خواہش صاحب جو کسوٹی ہے اس کی عدلیہ کی، اس سے وہ گزر کے اس کو سزا ہوتی ہے تو بالکل جو ہے. لیکن یہاں تو 8 مہینے 10 مہینے 2 سال 2.5 سال جو ہے لوگ قید رکھے، کسی نے پوچھا نہیں. مجھے یہ ایک بات بتائیں منصور صاحب، میں آپ سے گلہ کرنا چاہتا ہوں. کریں سر، کریں. یہ آپ کو یہ ساری باتوں کا خیال جو ہے جب ہم مار کھا رہے تھے اس وقت کسی کو ہمیشہ آیا ہے خواہش صاحب، ہمیشہ سارے انسانی حقوق کے محافظ، یہ سارا میڈیا، میں سنیں میری سارے چکی دی ہیں. میں خواہش صاحب آئی ول بی آنسریبل فار مائی ایکشنز اونلی. میاں نواز شریف صاحب کی تصویر پہ ان کی، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی برادری کی بات کر رہا ہوں. نہیں سر، مجھے اس کا جواب دینے دینا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ خواجہ صاحب، جب میاں نواز شریف صاحب کی تصویر پہ، ان کی تقریر پہ پابندی تھی عمران خان کے دور پہ، آئی واز ون آف دا پٹیشنرز. آپ نہیں گئے تھے، میں گیا تھا. میں اسلام آباد ہائی کورٹ گیا تھا. ہم نے جرنلسٹ نے پٹیشنز کی تھی کہ بھئی ان کو بولنے دیں، ان کو بولنے کا حق ہونا چاہیے. And same is the case for Imran Khan today. Same is the case for Imran Khan today. Let him speak. Let us show him on screen. چلے میں جو آپ کا جو حق ہے رائے کا یا آپ کا جو فیصلہ کرنے کا حق جو ہے وہ بالکل آپ کی پریولیج ہے اور میں اس کو رسپیکٹ کرتا ہوں. جی، لیکن میرے ساتھ ہی ساتھ مجھے خواہش صاحب یہ بھی میرا جو بار بار کنسرن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے کہ آپ سیاستدان دوسرے سیاستدان پہ گنڈاسا چلا لیتے ہیں. جنرل باجوہ کے آپ بھی کہتے ہیں کہ جی میں بھی دکھی ہوں. عمران خان کا کل انٹرویو آیا، انہوں نے کہا جی میں جنرل باجوہ کو قصوروار ٹھہراتا ہوں. آپ دونوں کا ولن اپنی نظر میں ایک ہی ہے، جنرل باجوہ. But you will never call him a غدار. عمران خان کرتا تھا، اس کی گونج آج بھی فضا میں باقی ہے. خواہش صاحب you will not go to the extent to call. بندہ کہتا تھا کہ وہ ہمارا باپ ہے. But you will not go to the. یہ بات ہے نا خواہش صاحب, but you will not go to the extent of calling him غدار نا. آپ وہاں تک نہیں جائیں گے کہ آپ جنرل باجوہ کو کہیں یہ غدار تھا اور کریں اس کے خلاف بھی ایکشن کریں, اس کے خلاف بھی ایف آئی آر کاٹیں. دیکھ بات سنیں, میں جنرل باجوہ کو ایک طرف رکھ کے پہلے یہ کر لینا کہ 9 مئی والا واقعہ جو ہے آپ اس کو کس طرح جو ہے غداری کے زمرے میں نہیں لے کے آتے. نہیں میں نہیں لا سکتا, کورٹ آف لا لائے گا, میں نہیں لا سکتا سر. میں ایک صحافی ہونے کے ناطے نہ غداری کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں نہ کفر کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں. پرچہ جو ہے اگر کرنا ہے تو میرا مطلب ہے یہ اوفینس تو کمٹ ہوا ہے نا. اٹ واز آل اوور دی اسکرینز, آل اوور دی ورلڈ. دس از ناٹ آؤٹ آف دیٹ نا سر. یہ تو 71 کے ایک وجہ سے ہو رہا ہے سر کہ جی 71 کے کمپیریزنز دیے جا رہے ہیں, اس لیے ہم غداری کا مقدمہ کے خلاف درج کریں گے. یہ والا جو لیٹسٹ آیا ہے وہ اس کے اوپر آ رہا ہے. دیکھیں میں مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے, لیکن دیکھیں کبھی وہ ہیرو بنا لیتے ہیں مجیب الرحمان صاحب کو, کبھی وہ اس کو جو ہے گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. پہلے عمران خان صاحب ڈیسائیڈ کر لیں کہ ان کے لیے وہ ہیرو ہے یا زیرو ہے مجیب الرحمان. لیکن آپ خواہش صاحب آپ نے اب وہ نا اس تقریر کا میرے خیال میں آپ ذکر کر رہے ہیں جو آپ نے پارلیمنٹ میں کی تھی کہ جی جنرل ایوب کو جو ہے وہ نکال کے دوبارہ ان کو پھانسی دینی چاہیے. آپ کی بھی بات صرف جنرل ایوب تک جاتی ہے, اس سے آگے نہیں جاتی. اور بھی بہت سے جنرل آئے, انہوں نے بھی بہت کچھ. میری بات سنیں, ہولڈ آن, میں ابھی کلیریفائی کر دوں. آپ بھی بڑا سلیکٹیو قسم کی بات اٹھا رہے ہیں, پوری کانٹیکسٹ میں باتیں کر رہے ہیں. بتائیے. یہ بات جو ہے منصور صاحب, یہ بات جو ہے وہ جنرل ایوب خان کے پوتے نے کی تھی وہاں پہ. ٹھیک ہے, میں نے نہیں کی تھی, میں ان کی بات کا جواب دے رہا تھا. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین یہ شخص وہ شخص ہے جس نے واضح طور پر دھاندلی کی, ریانہ ڈار کا مینڈیٹ چرایا, حتیٰ کہ مسلم لیگ نواز والے سارے ہی فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں. لیکن یہ شخص تو ایک سر عام ہے, واضح ہے, سب جانتے ہیں کہ کس طرح یہ اقتدار میں بیٹھا ہے. اور دیکھ لیں یہ بڑھ کے مار رہا ہے اور عمران خان پر تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ غداری کا مقدمہ عمران خان پر چل سکتا ہے, اگر چل جاتا ہے تو کون سا کوٹھا گر جانا ہے. ناظرین اس طرح کی باتیں ان شخص کو زیب دیتی ہیں
ہیں کہ ایک چوری شدہ مینڈیٹ کے ذریعے کیا انہوں نے غداری قوم کے ساتھ نہیں کی؟ کیا انہوں نے جو عدالتوں پر حملہ کیا تھا وہ غداری کا مقدمہ نہیں چل سکتا تھا؟ ناظرین، ان کا صرف کام ہے مسلم لیگ نواز والوں کا کہ پی ٹی آئی پر تابڑ توڑ حملے کرنا، اور دوسری جانب دیکھ لیں کہ ملک ریاض کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھی اب احتساب ہونا چاہیے۔ وہ صرف ان کو یہ غصہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو جھوٹا کیسز عمران خان پر انہوں نے چلوایا تھا اس میں تم وعدہ معاف گواہ بنو، جس پر اس نے انکار کر دیا، اور اس کو لے کر اب ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا بھی احتساب کریں گے۔ جب کوئی بندہ ان کے حق میں ہوتا ہے، ان کے فیور میں ہوتا ہے، تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بڑی جفیاں ڈالتے ہیں، لیکن جب وہ ان کو بے نقاب کرنا چاہتا ہے یا ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو ان کو تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں اور یہ اس کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ان کا پورا کنٹرول ہے اس ملک پر اور طاقتوروں کے بلبوتے پر یہ بڑے اچھل رہے ہیں۔ عوام نے تو ان کو رد کر دیا ہے، لیکن ان میں تھوڑی سی بھی شرم و حیا نام کی چیز نہیں ہے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر نئے گھرونے کھیل کھیلنے جا رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی خواجہ آصف کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔